نحمده رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم صدق اللہ العظیم۔ میرے معصوم نونہال مکتب بلال کے طلباء اور ہمارے نوجوان بزرگان دین اور پردے میں بیٹھی ہوئی ماں بہنیں، بڑی دیر سے آپ اس مکتب کے جلسے کو کامیاب کرنے کے لیے بیٹھے۔ یقیناً اس بیٹھنے پر وہی ثواب ملے گا جو نماز پڑھنے پر ملتا ہے۔ یہ پڑھنے پڑھانے کا مشغلہ میں بتاؤں آپ کو، قرآن سب سے پہلی جو آیت نبی پر اتری سورہ علق، کتنی آیتیں اترے؟ صرف 5 آیتیں اتری پہلی مرتبہ۔ ان 5 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے کوئی دوسری چیز نہیں بتائی، نہ ذکر کرو، نہ نماز پڑھو، نہ روزہ رکھو، کوئی ایسے عملی بات نہیں بتائی۔ ہاں، اسی صورت میں نماز کا ذکر آگے ہے، لیکن اس وقت وہ صورت نازل نہیں ہوتی۔ صرف 5 آیتیں نازل ہوئی جو پہلی مرتبہ نبی پر اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس صورت میں 5 آیتوں میں کوئی عبادت کا ذکر نہیں ہے، صرف یہ حکم ہے کہ تم پڑھو۔ کیا کرو؟ پڑھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے بتایا کہ کیا پڑھنا ہے۔ اپنے رب کے نام سے جو پڑھنا ہے پڑھو، لیکن اب اپنے رب کے نام سے، چاہے انجینئر ہو، وکیل ہو، جج ہو، پولیس ہو، جو کچھ بھی ہو، لیکن اس بچے کی ابتدا اپنے رب کے نام سے۔ دونوں علم فائدہ دیتا ہے، ایک دین کا علم ہے، ایک دنیا کا علم ہے۔ اب بعض مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی مولانا ہر وقت جو ہے وہ دین کی علم کی طرف بھی بلاتے ہیں اور وہ تو مرنے کے بعد کی علم کی فوقیت دیتے ہیں۔ ہاں، یہی بات ہے، لیکن ضروری ہے آج کے دنوں میں دنیائی علم کا بھی پڑھنا۔ یہ آواز بہت ہو رہی ہے تو میں بتاؤں آپ دونوں علم میں کیا فرق ہے۔ دنیا کا علم کا نفع آنکھ بند ہونے تک ہے۔ دنیا کے علم کا نفع جو ہوگا وہ آنکھ بند ہونے تک، یعنی موت آنے تک۔ جیسے ہی آنکھ بند ہو گئی، اس دنیا سے کنیکشن کٹ ہو گیا، تو اس علم کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ نہ موت کے وقت میں ہے، نہ قبر میں ہے، نہ کہیں بھی۔ ایسا مطلب نہیں ہے کہ آپ مت پڑھو، بلکہ پڑھو، آنکھ بند ہونے تک تو فائدہ چاہیے نا۔ بغیر محنت کے اللہ تعالیٰ دنیا میں کوئی ایسے منت سلوا نہیں ہوتا۔ محنت کرنا پڑے گا، تب جا کے عزت کی زندگی، عزت کی شہرت کی زندگی، عافیت والی روزی ملے گی، تو کرنا ہی پڑے گا۔ لیکن جو آدمی دنیا کے علم کو حاصل کر کے جو کام کرنے والا ہے، وہ کام اللہ کے مرضی کے مطابق ہو، یہ ہے اللہ کا نام لے کر پڑھنا۔ اب آپ یہ مثال سے میں بتاؤں آپ کو دین کا علم دنیا کے علم میں کیا فرق ہے۔ ایک آدمی بیمار ہے، صرف اس کو سردی بخار ہے، اب کیا کریں گے؟ بڑے کیئر ہسپیٹل کے اسپیشلسٹ، ہارٹ اسپیشلسٹ کے پاس جائیں گے؟ نہیں جائیں گے۔ کیوں؟ بیماری بہت چھوٹی ہے، تو یہیں کمپاؤنڈر جو ہے، چھوٹے موٹے ڈاکٹر ہیں، ان کے پاس ایک انجیکشن، کچھ گولیاں لیں گے، 2 دن میں ٹھیک ہو جائیں گے۔ کیوں؟ آپ کو پتا ہے کہ بیماری چھوٹی ہے، تو ڈاکٹر بھی چھوٹا ہونا چاہیے۔
डॉक्टर भी छोटा होना चाहिए। अगर वो सर्दी खांसी से निकल कर टाइफाइड हो गया, अब क्या होगा? गली के डॉक्टर चलेंगे, गोली पर नहीं चलेगा, गली के डॉक्टर सिस्टर नहीं चलेंगे, अब तो शहर में जाना पड़ेगा। कौन सा? स्पेशलिस्ट तो होगा लेकिन पूरी तौर पर नहीं, ऑपरेशन करने वाला या पूरा उसका स्कैनिंग गिनिंग कर कर जो चेक करने वाला नहीं, कुछ कोर्स किया है, उससे उम्मीद है उससे जाकर एक इंजेक्शन लेंगे, एक सलाइन लेंगे। लेकिन बीमारी उससे भी बड़ी है। हार्ट जो है सीने में ब्लॉकेज हो गए, या जो है ब्रेन ट्यूमर हो गया, अल्लाह उन तमाम की हिफाजत फरमाए। अब ताल्लुकी का डॉक्टर भी नहीं चलेगा, चाहे वो एमबीबीएस क्यों ना हो, उसके पास पूरी तौर पर उसके ऑपरेशन के सिस्टम पूरी तौर पर नहीं चलेगा, वो आधा ही होगा। अब उससे भी बड़े डॉक्टर के पास हम जाएंगे, जो उसका एमडी होगा, ऑपरेशन करने वाला होगा, जानने वाला होगा, अच्छी तरह उस पर पकड़ हो उसकी, फिर उससे वहां जाकर काम करें। तो मैं बताना ये चाह रहा हूं, जितनी बड़ी बीमारी होगी डॉक्टर भी उतना बड़ा होना चाहिए। बीमारी बड़ी है, छोटे डॉक्टर से काम नहीं चलेगा। तो आखिर बार मतलब ऐसा होता है कि उससे भी बड़े डॉक्टर पास गए, लेकिन ऑपरेशन करते वक्त वो पेशेंट मर गया, वो पेशेंट मर गया। भाई हम तो तालुके से निकलकर जिले में आ गए, जिले में से निकलकर बेंगलुरु में जाकर ऑपरेशन किया, बड़े से बड़े सर्जन से हमने जो है इनके लिए जो दवा दारू का इंतजाम किया, लेकिन बच नहीं सके। अब किसे ढूंढेंगे? आप जो है उससे भी बड़े डॉक्टर को ढूंढेंगे। मैं ये बताना चाहता हूं, हमने बीमारी को जान लिया तो उसके मुताबिक डॉक्टरों को ढूंढा, जब वो मर गया तो अब उससे भी बड़ा डॉक्टर चाहिए, वो है आलिम। क्योंकि दुनिया का डॉक्टर उसकी जिस्म की हिफाजत कर रहा था, अब उससे भी बड़ा डॉक्टर चाहिए, अब उसकी रूह की हिफाजत हो जाए, अब उसकी रूह की हिफाजत हो जाए। तो मेरे माँ-बहनें, बुजुर्गाने दोस्त, दुनिया का इल्म ये दुनिया की छोटी बीमारी है। कहां तक है? वो मरने तक की जितनी भी बीमारियां ये छोटी बीमारियां हैं, और मौत के बाद में जो जिंदगी आती है उसका डॉक्टर जो होगा वो आलिम होगा, वो आलिम होगा। अब वो जो इल्म जो है मिलेगा उसको, अब वो हमेशा हमेशा उसको कामयाब दिलाएगा। हमारे ऐसे हुनर वाले बहुत से अभी कारगुजार एक बच्ची चंद दिनों में उसने कुरान को पढ़ा, माशाल्लाह। कुछ लोगों को ऐसा दिमाग अल्लाह देते, लेकिन जब पता चले हर एक का दिमाग होता है तो उसको हमें जांचना है कि भाई इसका दिमाग किसमें चलता है। जिसमें चलता है उसको सही रास्ता उसको दिखा देंगे, उसमें वो कामयाबी हासिल कर लेगा। अगर नहीं छोड़ेंगे तो उसका दिमाग गलत जगहों पर ऐसा चलेगा, बस्ती को बदनाम कर रखेगा। सिर्फ मोहल्ले को नहीं, बस्ती को बदनाम करेगा, इलाके को बदनाम करेगा, या ऐसे बेकार काम करेगा जो है नुकसान का बाइस होगा, या जो ऐसे काम करेगा ना नुकसान होगा ना नफा होगा, फालतू बेकार। मैं एक वाक्य बताऊं, हारून रशीद के पास एक आदमी आया, आकर ये क्या कि हजरत मैंने ऐसा हुनर आपके सामने पेश करता हूं, पूरी दुनिया में ऐसा जो है कोई हुनर वाला नहीं होगा, तो पेश करो। तो उसने सुई को इतना दूर रखा और दूर खड़े से धागा उसमें डाला, ठेर कर। ये कमाल की बात है ना, हम में से कोई खड़ा करेगा तो कोई नहीं कर सकता। तो पूरी दुनिया में बादशाह के सामने जो हुनर पेश किया जा रहा है, ये करतब नंबर 1। बादशाह बड़े खुश हो गए, माशाल्लाह आपने तो बहुत कमाल कर दिया, इसको इनाम दे दो। इनाम दिया गया, वो इनाम लेकर खुशी खुशी से जा रहा है। तो बादशाह ने फिर बुला भेजा, अब इसे 10 जूते इसके सर पर मारो।
تو تعجب ہوا کہ حضرت میں نے ایسا کارنامہ پیش کیا، اس پر انعام ملا، اب جوتے کیوں مارا جا رہا ہے؟ کہا کہ بھائی تو صحیح محنت کرتا تو وقت کا بڑا آدمی بن جاتا، لیکن تو جس پر وقت کو ضائع کیا اس پر کوئی فائدہ نہیں، نہ دنیا کا نہ دین کا۔ تو ہمارا ہر بارش ہو رہی ہے، بات مختصر ہے، تو ہمارا کام جو ہے وہ فائدے والا ہونا چاہیے، مومن کا کام کوئی بیکار نہیں ہوتا۔ تو میرے ماں بہنیں، میرے بزرگان دین، یہ جو ہے قرآن کی پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سنایا 5 آیتوں میں صرف پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ آج ہمیں تھوڑی سی عمر ہونے کے بعد میں کہتے ہیں کہ بھائی بڑے ہو گئے، آپ کیا پڑھنا ہے؟ بزرگ کہتا ہے آپ تو دانت گر گئے، آپ کیا پڑھنا ہے؟ میرے بھائیوں، بزرگ دوستوں، بزرگ ہو جائے یا جنازے کے جانے کے قریب ہو جائے، ہمیں اتنا علم سیکھنا ضروری ہے کہ 24 گھنٹے میں اگر موت آ جائے تو اللہ راضی ہو جائے گا۔ اتنا علم سیکھنا ضروری ہے۔ آپ کو نہیں بتاؤں گا کہ آپ مفتی بننا پڑے گا، آپ کو مسائل دین کا سیکھنا پڑے گا، معلومات کے انبار ہونی چاہیے، یہ علم نہیں ہے۔ علم وہ ہے جو جتنا آپ سیکھے ہیں وہ آپ کو عمل کے بغیر بے چین کر دے، وہ علم ہے۔ ورنہ شیطان کو معلوم نہیں نماز پڑھنا، ذکر کرنا شیطان کو معلوم نہیں ہے، گناہ نہ کرنا شیطان کو معلوم نہیں ہے، لیکن سب کام کر رہا ہے۔ اسے علم ہم سے بھی زیادہ ہے، لیکن سب الٹے کام کر رہا ہے۔ علم کا معلوم ہونا نہیں ہے، بلکہ وہی علم وہی ہے جو عمل پر لائے۔ تو میرے ماں بہنیں، بزرگان دوست، کہ یہ بچے جو ہیں معصوم بچے جو پڑھے ہیں، تو یہ پہلی حرف جو پڑھے ہیں اس پر والدین کے سب سے پہلے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اگر ان کے سرپرست قبر میں ہیں تو قبر میں اللہ تعالیٰ ان کو عذاب سے بچا لیتے ہیں۔ میں واقعہ بتاؤں بھائی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ جا رہے تھے، جلدی میں بتا دوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ عطا فرمایا تھا، وہ خبروں کو اکھاڑ کر دیکھتے تھے میت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ بھائی دعا کر چھوڑی، کیا بارش ہو گئی، دقت ہوگی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قبر کو اکھاڑا، دیکھا وہ قبر میں آگ کا بچھونا ہے، اس میں چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پوچھا، بھائی یہ تمہارے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ کون سے گناہ کے پاداش میں ہو رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے زندگی میں کوئی خیر نہیں کیا، اللہ کی میں نے نہیں مانی، لوگوں کو دیکھتا رہا، اپنے آپ کو بدلنے کی نیت نہیں کی، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے آگ کے حوالے کیا۔ یہ سن کر پھر عیسیٰ علیہ السلام دعا فرمائی، قبر میں وہ میت چلی گئی، اب وہ رویدہ ہو کر وہاں سے چلے گئے، مجھے ضرورت نہیں ہے، آپ سب سنبھال لیں، میں سب کا خیال کیا۔ تو اب کئی دنوں کے بعد میں وہاں آنا ہوا، دیکھا کہ بھائی اس پر عذاب قبر ہو رہا تھا، اس کے ساتھ کیا مسئلہ ہے، کیا ہو رہا ہے۔ جب پھر اللہ سے دعا فرمائی، تم باذن اللہ کے حکم سے کھل جاؤ، وہ قبر کھل گئی، دیکھتے ہیں وہ آپ پھولوں میں ہیں، اچھے کھانوں میں ہیں، خوبصورت چہرے میں ہیں، ہنس رہا ہے۔ تو آپ کیا ہو گیا بھائی، آپ نے تو زندگی میں کوئی کام نہیں کیا، آپ نے کہا تھا پھر یہ پھول کیسے، یہ جنت کے مزے کیسے، کیا واپس گئے تھے نماز پڑھنے کے لیے؟ بھائی تو میں نے تو کچھ نہیں کیا، لیکن جب میں انتقال میرا ہوا تھا اس وقت میری بیوی حمل سے تھی، میری بیوی حمل سے تھی، میرے مرنے کے کچھ دنوں کے بعد میں مجھے ایک بچہ پیدا ہو گیا، اور وہ بچے کو جب وہ بولنا سکھا دیا تو پھر اس بچے کو استاد کے حوالے کیا۔ وہ بچہ پہلی مرتبہ استاد کے سامنے آ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا تو اللہ کو غیرت آئی، جس کا بیٹا مجھے رحمان کر کے بلا رہا ہے، سب سے بڑا کریم کر کے بلا رہا ہے، میں اس کے باپ کو جکڑ کر کے آگ میں ڈالوں، یہ میری رحمی کے خلاف میں ہے، اس بچے کے خاطر اس باپ کو چھوڑ دیتا ہوں۔ ایک بچے کو صرف بسم اللہ پہ باپ کو ہمیشہ کی جہنم سے بچا دیا۔ جب ایک بچہ پورا قرآن پڑھتا ہے، ہر حرف کا بدلہ، یقیناً اگر وہ زندہ ہے
تو اس گھر کے نسلوں میں دینداری کو زندہ ہونے کا ذریعہ بنے گا. اگر اس بچے کے سرپرست سے اس دنیا سے جا چکے ہیں تو جنت میں پہنچانے کا ذریعہ بنے گا. تو یہ معمولی نہ سمجھے, یہ علم معمولی نہیں ہے. یہ وہ علم ہے جس کو اللہ نے اول پہلی مرتبہ کہا تھا تم پڑھو. اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم. کہ پڑھو تم اپنے رب کے نام سے جس نے تم کو پیدا کیا, اور پڑھو تم اپنے پروردگار کے نام سے جو سب سے بڑا کریم ہے. اور اللہ نے تم کو علم دیا اس قلم کے ذریعے سے اور ان باتوں کو سکھایا جو تم نہیں جانتے تھے. صرف اس پوری 5 آیتوں میں صرف پڑھنے کے بارے میں ہے, پڑھنے کے بارے میں. تو میرے ماں بہنیں, یہ پڑھنے کو ہلکا نہ سمجھے, چاہے جس لائن میں بھی ہو اس لائن میں وہ رہے, لیکن اس کی ابتدائی علم دین اسلام سے ہو. اب ڈاکٹر بنے گا لیکن دین کا کوئی لچک اسے نہیں ملی ہے, دین کا کوئی شعار اس کو نہیں ملا ہے, تو وہ زندہ تو لوگوں کو کرے گا آپریشن کر کے, لیکن ان کی عزت کو ذبح کر دے گا. ایک وکیل مسلمان کا بنے گا, اگر اسلام کا چسکا اسے نہیں لگے گا تو وہ گویا جو ہے غریب تو جیت جائے گا لیکن دنیا سے ہار جائے گا. ہے ایسے مسلمان کے وکیل ہیں, مسلمان کے جج ہیں, مسلمان کے ڈاکٹرز ہیں, ان کو کوئی غریب کا خیال نہیں ہے. اور وہ جو ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ کرنا نہیں چاہتے, اس کا علم انہیں نہیں ملا. اس پر کیا اجر ہے, اس پر کیا ثواب ہے, یہ جو میں کر رہا ہوں, یہ جو ملنے والا ہے اس پر مجھے کیا ثواب ہے. یہ اگر اس کو حقیقت میں معلوم ہوگا تو یقیناً امت میں کوئی غریب, کوئی لاچار, کوئی مجبور, کوئی مریض پریشان نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے, اگر ہمارے مسلمان کے بچیاں ڈاکٹر بن کر, ہمارے بچے ڈاکٹر انجینئر بن کر اگر مکتب کے لائن سے جو ہے تعلیم حاصل کر جائیں گے تو کبھی نہ کبھی وہ علم اس کو جگا دے گا, اس کی غلطی پر متنبہ کرے گا. اب شیطان اتنی بڑی غلطیاں کر رہا ہے, فرماتے ہیں اس کو امید ہے اس بات کی کہ میں جنت میں جو پڑھا ہوں مجھے ایک دن وہ یاد آئے گا اور اس کے پڑھنے پر اللہ مجھے چھوڑ دے گا. لیکن اس کو خبر نہیں ہے, نالائق کو, کہ اللہ اس کو لینے سے پہلے, بلانے سے پہلے اس دعا کو اس کو بلا دیں گے. لیکن مجھے اور آپ نہیں بلائیں گے. مجھے اور آپ کے چھوٹے چھوٹے کاموں کو تلاش کریں گے بچانے کے لیے تلاش کریں گے. بس ہمارے چھوٹے چھوٹے ارادوں کو, چھوٹے چھوٹے عملوں کو, چھوٹے چھوٹے جملوں کو اللہ کے سامنے پیش کرنا ہے. وہ تو تیار بیٹھے ہیں بخشنے کے لیے. اگر تیار نہیں بیٹھے ہوتے تو جن پر جہنم کے فیصلے ہو چکے ہیں ان کو جنت میں نہیں بھیجتے اللہ تعالیٰ. 2 آدمی ہیں, دونوں کو جہنم کا فیصلہ ہو چکا, حدیث کا ذکر ہے, حدیث میں آتی ہیں باتیں. تو دونوں دوڑنے لگے تو اللہ نے پوچھا, بھائی ایسے دوڑ رہے ہو جیسے جنت میں جانے والے ہو, تمہیں تو جہنم کا فیصلہ ہوا ہے. ان میں سے دوڑ رہا ہے, یہ جو ہے پلٹ کر دیکھ رہا ہے. تو پوچھا کہ ایسے کیوں دوڑ رہا ہے؟ کہا کہ اللہ دنیا میں تیری کوئی بات میں نہیں سنی, تیرا حکم کوئی پورا نہیں کیا, ہر وقت تیرے خلاف میری زندگی چلتی رہی. دن میں اذانیں ہوتی رہی, میں کبھی مسجد نہیں گیا. کبھی میں جو ہے اذان کے ذریعے سے, دعوت کے ذریعے سے, پکار کے ذریعے سے مجھے بلایا گیا لیکن میں گیا. آج پہلی مرتبہ تیرا حکم پورا کرنے کا دل کو سکون ملا, چاہے میں جہنم میں کیوں نہ جاؤں. اس درد سے بھاگ رہا. اللہ تعالیٰ اسی درد کو ذریعہ بنا کہتے ہیں کہ جا جنت میں, کوئی بات نہیں, تیرے صدوں سے میرے شان میں کوئی اضافہ ہونے والا نہیں ہے. اور دوسرے سے پوچھا, بھائی تم کیوں جا رہے ہو, پلٹ کر دیکھ رہے ہو, پھر جا رہے ہو, پلٹ کر دیکھ رہے ہو, پھر جا رہے ہو. کہا کہ اللہ دنیا میں نے بہت سنے ہیں تیرے باتیں, تیرے چرچے, تیری کریمی, تیری رحیمی صفت کو اتنا سنا ہے, میں وہ باتیں مجھے یاد آ رہی ہے تو میں پلٹ کو دیکھ رہا ہوں کہ اب مجھے اللہ بلائیں گے, اب اللہ بلائیں گے. کیا سنا ہے؟
کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے کریم ہیں، بڑے رحیم ہیں، وہ دین کی پکار کو سنتے ہیں. اور ستاری کی کرشمی باتیں اتنے سنی ہیں کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اللہ کی باتیں وہ سچ ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے کہ میرے بندوں نے سچ کہا، یا تجھے بھی میں نے جنت میں ڈال دیا. تو میرے ماں بہنیں، بزرگان دوست، یہ مکتب کو ہلکا نہ سمجھے، یہ ہمارے آخرت کے توشے ہیں، یہ آخرت کے توشے ہیں. یہ اللہ کو ہم بتا سکیں گے کہ ہمارے بچوں کو مصلی پر چھوڑ کر آئے ہوئے ہیں، ہم جو ہے تیرے قرآن پر چھوڑ کر آئے ہوئے ہیں. تو خدا نہ خواستہ اگر وہ بگڑ بھی جائے تو حجت ہم سے نہیں ہوگی، سب سے پہلی بات. ورنہ بچے آج جو جگر بانٹ کر ہم دے رہے ہیں، لیکن کل کے دن یہ عالم نہیں رہے گا. اپنے بچے کو دیکھ کر باپ راستہ بدلے گا. یہ سورت میں جو ہے، اس کا ترجمہ میں بتا دوں، باپ بیٹے سے، بیٹا باپ سے، ماں بیٹی سے، بیٹی ماں سے، دوست سے، شوہر بیوی سے، ایک دوسرے سے بھاگے گا. لیکن میرے بھائی دوستوں، اس وقت حجت کریں گے وہ جس سے بھاگا جا رہا ہے. لیکن آج ہم نے اس کام کو پورا کیا تو اس حجت سے بچیں گے. کل قیامت کے دن ہمارے بچے کہیں گے کہ اللہ، دنیا کے معاملے میں ہماری پکڑ ہوئی، ہماری پٹائی ہوئی، ہمارے ساتھ سختی ہوئی، لیکن کمی نماز پر ہمیں ٹوکا نہیں گیا، بولا نہیں گیا، بتایا نہیں گیا. میرے ساتھ میرے باپ کو بھی جہنم میں ڈال دو. بیٹی کہے گی میرے گناہ میں میری ماں شریک ہے، اس کو بھی جہنم میں ڈال دو. تو اس حجت سے بچنے کے لیے اپنے بچوں کو مصلی پر بٹانے کی عادت ڈالے، اپنے بچوں کو قرآن پر بٹانے کی عادت ڈالے، تاکہ جو ہے کل حجت سے ہم بچ سکیں. تو بزرگان دین، عزیز دوستوں، وقت ہوتا رہا ہے، بڑی دیر سے بیٹھے، مجھے ترس آ رہا ہے اپنے آپ پر، آپ کے بیٹھنے پر. اللہ آپ کو قبول فرمائے، آپ کے اس بیٹھنے کو قبول فرمائے، ہم تمام کے آپ کے بیٹھنے کے برکت سے مغفرت فرمائے. ہمارے درجات کو، ہمارے جو ہے جتنی زندگی ہے ان کی زندگی میں اللہ ایمان کے ساتھ، اعمال کے ساتھ رکھے. جب خاتمہ بھی خیر ہو جائے تو ہمارے ساتھ معاملہ خیر کا ہو. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. درشد پڑھیں. اللہم صلی علی محمد النبی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمدللہ رب العالمین. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے خطاؤں کو معاف فرما دے، رحم فرما دے، کرم فرما دے. اے مولا کریم، ایک چھوٹا سا جلسہ تھا جس میں توتلی زبان سے بچوں نے تجھے پکارا ہے، تیرے نبی کو پکارا ہے. یقیناً وہ معصوم ہیں، ان کی پکارنے کو قبول فرما لے. اور ہم بیچنے والے بڑوں کی گناہوں کو معاف فرما دے. عورتیں بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، نوجوان بھی ہے، ہم تمام جو ہے یقیناً جو ہے گنہگار ہیں، معصیت سے بھرے ہوئے ہیں. بچوں کی توفیق میں ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. اللہ آئندہ زندگی تیرے نیک اعمال پر چلنے کی توفیق نصیب فرما دے. اے مولا کریم، ان اساتذہ جو ہے بچوں کو محنت کے، ان کی محنت کو قبول فرما لے، آخرت کا ذریعہ بنا دے. یہ اللہ جنہوں نے اس مکتب کو، اللہ اس جلسے کو آغاز کرنے کے لیے، اس کو روشنی پھیلانے کے لیے جو محنت کی ہے، مدد کی ہے، محبت کی نظر سے ان کو قبول فرما لے، ان کی زندگیوں کو قبول فرما لے، ان کی نسلوں کو قبول فرما لے. یا اللہ ان کی زندگیوں میں بہاریں نصیب فرما دے. اے مولا کریم، اے اللہ اس مکتب کے ہر بچے کو مولا کریم قبول فرما کر عالم دین بنا دے. اے اللہ اسلام کا سپہ سالار بنا دے. جس فیلڈ میں بھی وہ کام کرے، اے اللہ اسلام کو سامنے رکھ کر کام کرنے والا بنا دے. اے مولا کریم، ان کے والدین کو قبول فرما لے. اے اللہ ان کے خاندان کو قبول فرما لے. اے مولا کریم، ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ جتنے بھی خدام اس مکتب کو اے اللہ مدد کی ہے، نصرت کی ہے، اللہ ان کو قبول فرما لے، ان کے مال کو قبول فرما لے. اللہ اس کو ذریعہ بنا کر ہم تمام کے فیصلے خیر فرما دے. اے مولا کریم، جو بھی مانگا گیا ہے، یقیناً بارش ہو رہی ہے اور تیرے نبی نے فرمایا یہ بارش اللہ کی رحمت ہوتی ہے، یقیناً یہ رحمت بنا کر ہم پر برسا دے، تاکہ اللہ آئندہ زندگی تیرے اطاعت کے مطابق، تیرے رسول کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا دے. اللہ جو مائیں بہنیں بیٹی ہوئی ہیں مولا کریم، اللہ ان کی دلی مرادوں کو پورا فرما دے. پردے میں رہ کرے اللہ تجھ سے جو بھی مانگا ہے وہ بھی عطا فرما دے. نوجوان کے تقاضوں کو پورا فرما دے، جو منشا کے مطابق نہ ہو، تیرے مرضی کے مطابق زندگی نصیب فرما دے. دو بزرگان دین ہے، ان کا ہر وقت ہمارے ساتھ اور مولا کریم جو نصیب سایہ نصیب فرما دے. دادے عمروں میں برکت نازل عطا فرما دے. جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما دے، جو مانگنے سے وہ بھی عطا فرما دے. ماں تیرے فضل و کرم سے دعا کو قبول فرما لے. جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
برحمتك يا ارحم الراحمين. الحمد لله.